الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم حسب الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما بكى آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کافر مشرک آخرت کی لامحدود زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی محدود زندگی کو قبول کر کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، کہ جس دن اللہ ان کو کیا کرے گا؟ جمع، اکٹھا کرے گا کافروں مشرکوں کو. تو پھر کیا ہوگا؟ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. یہ کافر مشرک 50,000 سال لمبے دن کی لمبائی کو دیکھ کے اور سختی کو دیکھ کے یہ ایسے محسوس کریں گے کہ دنیا کے اندر ہم دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں. کافر مشرک دیکھیں گے 50,000 سالہ لمبے دن کی لمبائی، اتنا لمبا دن اور اس کی سختیاں، ہولناکیاں، گھبراہٹیں. تو پھر کافر مشرک ایسے محسوس کریں گے تو دنیا کی زندگی ہے نا 60-70 سال، وہ بس ایسے ہے جیسے دن کی ایک گھڑی ہو. ایک گھڑی، گھنٹے کو بھی گھڑی کہتے ہیں، منٹ کو بھی گھڑی کہتے ہیں، بس ایک گھڑی. ہم کہتے ہیں اور کیا گھڑی ٹھہری ہے تھے، کیا گھڑی ہوتی ہے؟ کچھ بھی. یہ محسوس کریں گے 70 سالہ زندگی اس لمبے دن کو دیکھ کے. یتعارفون بینہم، پہچانیں گے ایک دوسرے کو. کافر مشرک جب قبروں سے اٹھیں گے نا، کیا کریں گے؟ پہچانیں گے. کئی لوگ دن قیامت کے روشن چہرے لے کے اٹھیں گے، سفید چہرے قرآن میں آتا ہے، اور کئی سیاہ چہرے والے کالے چہرے، سیاہ چہرے لے کے اٹھیں گے. کئی روشن چہرے لے کے اٹھیں گے. کئی خوش ہوتے اٹھیں گے، مسکراتے ہنستے ہوئے، اور کئی روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اٹھیں گے. اللہ یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. کافر مشرک والدین اولاد کو پہچانیں گے، اولاد والدین کو پہچانیں گے، بھائی بھائی کو پہچانے گا، بہن بہن کو، رشتے دار کو، ملے دار کو، لیکن مدد نہیں کر سکیں گے. جاننے کے کافر مشرک ایک دوسرے کام نہیں آ سکیں، مدد نہیں کر سکیں گے. تو جب آدمی پھنسا ہوا ہو نا، تو کوئی جاننے والا مدد نہ کرے پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے آدمی کو. تکلیف کی یہ تو جاننے والا ہے، دوست ہے، رشتے دار ہے، وہ مدد نہ کرے تو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دیکھو اس نے بھی چھوڑ دیا مجھ کو. قیامت کے کوئی مدد نہیں کرے گا. کون مدد کرے گا؟ یقین تھا. نبی ولی شفاعتیں کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. جی باقی بیڑے پار کون کرے گا بھائیوں؟ مددیں کون کرے گا؟ کوئی مدد نہیں کرے گا. نبی نہ ولی نہ پیر فقیر
کہ کسی کو بال میں پکڑ چلو میں لے جاتا تم جنت میں، آؤ میرے ساتھ آؤ، میرے مرید ہو، میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مجھے بکرے شکرے دنیا میں دیتے تھے، آؤ میں لے جاتا ہوں، تمہیں کون روک سکتا ہے جنت، آؤ میرے ساتھ۔ شفاعت اتنی ہوگی اللہ کی اذن سے، قہری جبری شفاعت نہیں ہوتی، دھکے شاہی ہوتی، ہماری عدالتوں میں قہری شفاعت چلتی ہے، ڈپتی جائے جی بلکہ صاحب جج صاحب ہوئے کرو کم کرو، کرنا چاہیے تھا تمہیں، کرو کرنا پینا ہے کام میں، یہ نہیں ہوگا، اللہ کی اذن سے شفاعت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا، یاد رکھو شاید کوئی شفاعت نہیں کرے گا دن قیامت کی اللہ کی اذن سے، جس کو اللہ کہے گا تو شفاعت کر، جس کے حق میں فرمائے گا کس کے حق میں شفاعت، اللہ، باقی کام اللہ ہی نہیں کرنا، یہ تو اللہ کی عزت دے گا، پروٹوکول دے گا اپنے نبی ولی کو، دیکھو اس کی وجہ سے میں نے اس کو اس کا بیڑا پار کر دیا، اس کو پکڑ پھر مہمان خصوصی کو آپ بلاتے ہیں کوئی انعام دینا ہو، ایسے کو گفٹ دیں، یہ اسکولوں میں دیتے ہیں انعام بچوں کو، مہمان خصوصی دیتے تو وہی ہے اسکول والے، تو اس تھوڑا سا نا اس کی حوصلہ عزت افزائی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے ذرا دلواز، یہی شفاعت ہوگی کہ نبیوں ولیوں کی وجہ سے اللہ جن کو چھوڑے گا ان کو جو اللہ کو منظور ہوں گے، جو اللہ کو منظور نہیں ہوں گے نبی ولی جتنی مرضی شفاعت نہیں چھوڑے گا۔ پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں دن قیامت کے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ رسول نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب کیف تعرف امتک بین الامم، دن قیامت کی اتنی امتیں ہوں گی تو اپنی امت کو آپ کیسے پہچان لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، یہ نہیں کہ مجھے سب کا ہی پتا ہے، اپنے ہر امتی کو جانتا ہوں، کیوں نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا مجھے یہ بتلاؤ اگر کسی آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے چاروں پاؤں سفید ہوں، پیشانی بھی سفید ہو، وہ شخص اپنے گھوڑوں کو سیاہ رنگ کے گھوڑوں میں چھوڑ دے، وہ پہچان نہیں لے گا؟ یہ تو پہچان نہیں لے گا۔ فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء، دونوں پیر، دونوں ہاتھ، چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے چاندنی کا چاند روشن ہوگا، پھر پہچانوں گا میں۔ یہ نہیں کہ مجھے تو پتا ہے، اپنے ہر امتی کو پتا، مجھے تو ناموں کا ہی پتا ہے، جو تم ہو تمہارے بعد بھی جتنے مرضی نہیں، فرمایا میری امتیوں کے وضو والے اعضاء کیا ہوں گے؟ روشن، پھر مجھے پتا نہیں یہ میرے ہی ہیں، ہاں یہ وضو والے یہ میری ہیں، چہرہ بھی روشن ہوگا، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں روشن ہوں گے۔ اللہ میرے بھائیوں، لیکن نبی کا امتی ہونا پھر ہے نا، دعوے سے نہیں بات بننی میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، کم سارے ہی پیڑے، کم سارے ہی پٹھے ہیں، نہ نبی والا عقیدہ، نہ نبی والا کام، نہ نبی والا لباس، دعویٰ میں نبی کا محب ہوں، دعوے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کا ہے میرے نبی کا امتی ہے، پھر بات بنے گی، اللہ کا ہے، اللہ کے ہاں محبت قبول ہو۔ عشق جو نہیں، عشق کہہ نہیں دے، عشق مشوق عاشق، یہ لفظ قرآن کا نہیں ہے نہ حدیث کا ہے، تو عربی کا لفظ ہے، دوسرا لفظ ہے، لیکن ہم اس میں دین کے اندر لیں، میں نبی کا عاشق ہوں، مشوق عشق عشق ہے، مجھے یہ لفظ نہ کہا کرو، ہاں جی محب کہا کرو، محب لفظ جو عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، عاشق مشوق قرآن کا عشق لفظ نہیں ہے نہ حدیث کا، یہ عربی کا ہی، لیکن لوگ یہاں استعمال کر رہے ہیں، یہ نہ کیا کرو، میں اللہ سے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ مجھے نبی سے محبت نصیب فرمائے، سچی یہ لفظ محبت استعمال کیا کرو۔ نبی کا امتی بننے کے لیے توحید و سنت والا بننا پڑے گا، اللہ کی توحید کو قبول کرنا پڑے گا اور نبی کی سنت کو بارو بار لاہور نہیں، نہ توحید والا عقیدہ نہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے جی میں نبی کا امتی ہوں، نہیں، نبی کا امتی بننے کے لیے عقیدہ توحید، ہاں جی، اور نبی کی سنت، اور تیسرے قرآن، اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ قرآن کے بغیر نبی کا امتی بن جاؤ، قبول ہو جاؤ اللہ کے دربار میں، وہ بے وقوف ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، تو قرآن سے دور ہے، قرآن کو پسند نہیں کرو، وہ نبی کا امتی ہے ہی نہیں، جو توحید و سنت والا نہیں وہ نبی کا امتی ہے ہی نہیں۔ ہماری ملک میں کئی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، مختلف جماعتیں، تو کئی لوگ ان میں ایسے پکے ہو جاتے ہیں جماعتوں میں، بلکہ پکے کر دیے جاتے ہیں، بس وہ اپنے جماعت کے کام کو دین سمجھتے، قرآن کو قبول ہی نہیں کرتے، قرآن کی دعوت ہونا ان کو چھڈو مولوی صاحب، یہاں تک کہہ دیتے ہو مولوی صاحب قرآن کو رکھو اپنے پاس ہی، یہاں تک کہہ دیتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، جماعت میں لگے ہیں، بس جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا بس جس طرف لگا دیا بس لگے ہوئے،
قرآن کو قبول ہی نہیں کرتے. سارے نہیں، بعد ایسے پکے بن جاتے ہیں، پکے کر دیے جاتے ہیں. وہ بدبختو، قرآن کے بغیر کیسے نجات ہوگی تمہاری؟ کیا ہے جماعتیں جموعتیں؟ قرآن کے مقابلے کچھ نہیں ہے یہ. اگر قرآن کے خلاف جاری کچھ نہیں ہے. رکھو مذہب قرآن کو اپنے کوڑے رکھو. ایسا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. بلکہ قرآن یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کہہ دیا منہ سے نکال دے رکھو مول صاحب قرآن. قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں آتا ہے قرآن جو آپ بیان کیے. ایسے کرتے ہیں لوگ، ہو رہا ہے اب. ہاں جی، پھر کیا قرآن کی عظمت نہیں دل میں، قرآن کو قبول نہیں کیا، قرآن کی عظمت نہیں آئی دل میں، قرآن سے محبت نہیں ہے. میرے بھائیوں، نبی کا سچا امتی بننے کے لیے توحید و سنت والا عقیدہ اور قرآن کو قبول کرنا پڑے گا. اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو عمل کرنا پڑے گا. سمجھو تو صحیح پہلے. اللہ عمل کی بھی تو سمجھی نہیں، عمل کیسے کرو گے؟ تو سمجھو پہلے کیا ہے اس میں، تو پھر اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا. والقرآن حجت لک او علیک، نبی کا فرمان ہے کہ تیرے لیے قرآن حجت ہوگا دن قیامت کے، دلیل ہوگا، یا وبال کا ذریعہ بڑھے گا تم پہ. مطلب کہ اس کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا، اس کی وجہ سے ہی جہنم میں جائے گا. کون سا شعبہ دین کا جو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے؟ لفظ بات دین کی قرآن بیان کر، نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد، ہر شے قرآن بیان کر رہا ہے. اس کو ٹھکرا دیا تو پھر سارے دین کو ہی ٹھکرا دیا. ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ذہن بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ قرآن مولویوں کا کام ہے، چھوڑو بس، یہ جو جماعت ہے ہمارا گھر کا، جماعت میں لگے رہو بس، بس اسی میں لگے رہو بس. یہ بزرگوں نے لکھ دیا، کہہ دیا، فرما دیا، بس اس کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جماعتوں میں بھی لوگوں پر اس کو بھی پڑھو. یہ نہیں کہہ رہے جماعتوں میں لوگوں، دینی جماعتیں بھی کام کر رہے ہیں، پر اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کو سمجھو، پھر بات بنے گی. جماعتیں اس کو لائیں، اس کا معنی مفہوم بیان کریں، اس کی تبلیغ کریں. جماعتیں اس کو پہنچائیں، اس کے معنی مفہوم کو بیان کریں، حق بیان کریں، خصوصاً عقیدہ توحید اس میں سے بیان کریں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی. مارے گئے، دنیا میں بھی ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی. مرنے کے بعد کوئی نہیں زندہ ہونا، کوئی نہیں ملاقات اللہ سے ہونی، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں. ہمارے لوگ بھی کہتے تھے مولوی صاحب اے جگ میٹھا اگلا میٹھا، گانے ہی سنتے ہیں، یہ جگ میٹھا اگلا مولوی صاحب دیکھا جائے گا. ہمارے بزرگ سناتے ہیں کہ وہاں ہماری زمین کے قریب ڈیرا ہے گجروں میں. پرانی بات ہے، ہمارے والدوں نے گجروں نے بتلایا تھا. یہ گجر نہ نماز پڑھتا تھا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے آگے روزے بھی نہ رکھے. لوگوں نے کہا تو نماز تو نہیں، روزے تو رکھ، رمضان کا مہینہ ہے، نماز بھی پڑھ، روزے بھی رکھ. اس نے کہا بھی دیکھو میں نماز تو پڑھتا ہی نہیں، روزے بھی رکھ، جہاں نماز کا ایک تو سون کھاؤں گا، ایک روزوں کا کھا لوں گا. جہاں نماز کا ایک دو سن پڑے گا تو ایک دو روزوں کا بھی پڑ جائے گا کہ سونا. کہتے وہ مرا، اس کو دفنا دیا، مٹی پا دی، تو ابھی لوگ وہیں تھے. اس کی قبر میں دھماکہ ہوا ہے، وہ لکڑی ہو گئی، لاش ہو گئی، قبر نے قبول نہیں کیا. رب نے تو سن مارا نا انہوں، ساری دنیا نے دیکھی آگ سن رب رہا. یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں بچو یہ کفریہ جی، ہنسی مذاق میں لوگ زبان سے نکال کے کفریہ کلمہ، بچو آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے. وما كانوا مهتدين، اور نہیں تھے یہ راہ پانے والے. مشکل اس قابل ہی نہیں تھے، قابل ہی راہ پاتے، اس قابل ہی تھے کہ راہ پاتے. وہ صحابہ رسول راہ پا گئے قرآن کو قبول کر کے، نبی آخر زمان کو قبول کر کے. وہ صحابہ رسول ہی تھے وہ جو راہ پا گئے. تو یہ راہ پانے والے ہے ہی نہیں تھے، اہلیت ہی نہیں تھی، قابلیت نہیں تھی راہ پانے کی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، محبوب اگر دکھائیں ہم آپ کو بعض وہ چیز جو ہم ان مشرکوں کافروں سے وعدہ کرتے ہیں، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ یا آپ کو وفات دے دیں. مطلب یہ ہے کہ محبوب جو جس عذاب کا ہم کافر و مشرک وعدہ کرتے ہیں نا، اس عذاب میں سے کچھ حصہ عذاب کا ان کو آپ کی زندگی میں ملے گا، اور کچھ عذاب کا حصہ آپ کی وفات کے بعد ملے گا، باقی عذاب دن قیامت کی ہوگا.
اور ایسے ہی ہوا بدر کے میدان میں، خیبر میں، فتح مکہ کے وقت اور غزوہ حنین میں یہ کافر مجھ سے ذلیل و خوار ہوئے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو عزت دی، عذاب دیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زندگی میں. اور پھر اللہ کے نبی کی جب وفات ہو گئی تو خلفائے راشدین کے دور میں کافروں مشرکوں کو اللہ پاک نے فتوحات دی، یہ ذلیل و خوار ہوئے. لیکن قیامت کے عذاب جو ہے وہ بھی اللہ پاک دے گا. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ محبوب اگر دکھائیں ہم آپ کو بعض وہ چیز جو ان سے ہم وعدہ کرتے ہیں یا آپ کو وفات، تو جس طرح بھائیو ہم وفات پاتے ہیں اللہ کے رسول نے بھی کیا پائی ہے، اسی طرح یہ وفات کا لفظ آ گیا اللہ کے نبی کے لیے، جتنا ہم فوت ہوتے ہیں اللہ کے نبی بھی اسی طرح فوت ہوئے ہیں. میرے بھائیو اس طرح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف ہے، مولوی دستا نہیں، اس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا موت کے وقت، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف ہوئی ہے. اس میں آتا ہے بخاری جندزہ کا عالم طاری ہوا تو اللہ کے نبی کو موت کی تکلیف کی وجہ سے غشیاں بے ہوشیاں پڑنے لگی، بے ہوش ہونے لگے نبی. اللہ کے محبوب کی بے قراری کو دیکھ کے بی بی بطول نے کہا واہ کربا با، آئے میرے ابو کی بے قراری. بخاری ہے، بخاری شریف نہیں مولوی بتلاتا. تکلیف دیکھ کے پریشانی، واہ کربا با میرے ابو کی پریشانی. اللہ کے نبی نے فرمایا لیسا علی ابی کی کربم بعد الیوم، بیٹی آج کے بعد تیرا ابو کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. بس ابھی پریشانی ہے، ابھی تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے ابو کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے تکلیف ہے بیٹی کہ میرے وجود میں روح ہے، جب یہ نکل جائے گی تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس وجہ سے میری تکلیف ہو رہی ہے، اس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے. بخاری شریف ہے، بطول نے پریشانی تکلیف دیکھ کے اللہ کے نبی کی واہ کر بابا، آئے میرے ابو کو بے قراری. اس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائیوں جس طرح ہماری روح نکلتی ہے، روح سے قبض ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی روح کو بھی قبض کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے نکالی گئی ہے. امی عائشہ صدیقہ ایک چادر اٹھا کے لائی اپنے رشتہ دار کے پاس، فرمایا فیہا نزی روح النبی، اس چادر میں اللہ کے نبی کی روح نکالی گئی. یہ بخاری شریف ہے، اس چادر میں اللہ کے نبی کے وجود سے روح نکالی گئی. مسلم احمد کی حدیث ہے خرجت نفسا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی روح مبارک نکالی گئی تو ایسی خوشبو مجھے محسوس ہوئی، میں نے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو محسوس نہیں کی. یہ حدیثیں ہیں، مولوی نہیں بتلا رہا، ڈنڈی مار رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح وفات کے بعد چارپائی پہ ہمارا وجود ہوتا ہے، ہمارے دوستوں کا وجود ہوگا، ہمیں بھی اسی راستے جانا ہے. تو ہمارے مرنے والے کو بات کرتے ہیں، کیوں جی؟ جب فوت ہو جاتے ہیں ہمارے عزیزوں کا رشتہ دار، نہ کو بات کرتے ہیں، نہ کو بولتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی وفات سوموار کے دن ہوئی ہے، تقریباً چاشت کے وقت، یہ تھوڑا آگے پیچھے. تو سوموار کا سارا دن، پھر آگے منگل کی رات، پھر منگل کا سارا دن، اور بدھ کی رات کو جا کے اللہ کے نبی دفن ہوئے ہیں. یہ کتنا عرصہ ہے، کتنی نمازیں آئی ہیں کہ نمازیں؟ چارپائی پہ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی گفتگو نہیں فرمائی. صحابہ کرام کے 5 جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گئے، صحابہ کرام نے خود ہی حل کیے ہیں. اللہ کے نبی موجود ہے اس باغ چارپائی پہ. کوئی اللہ کے نبی اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کے جھگڑے خود حل فرماتے تھے قرآن سننے کو. لیکن جب وفات پا گئے 5 جھگڑے ہوئے، صحابہ کرام نے خود ہی وہ اللہ پاک کے کرم سے وہ طے کیے، حل کیے. اللہ کے نبی نے حل نہیں کیا. نہ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی سے حل کروا لیتے ہیں. اللہ کے نبی موجود ہے چارپائی پہ، تو آپ پوچھ لیتے ہیں اللہ کے نبی سے ان کا کیا حل ہے. نہ صحابہ کرام نے پوچھے، اللہ کے نبی نے حل کیا. بھائیو اس طرح ہم نہیں کچھ کھاتے پیتے، اللہ کے نبی نے بھی وفات کے بنا چارپائی پہ سوار سے لے کے بدھ کی رات کو کتنی نمازیں آئی ہیں، نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ گفتگو نہ حرکت، نہ کوئی دیکھا نہ سنا. جس طرح ہمیں غسل دیا جاتا ہے اللہ کے نبی کو بھی غسل، ساری زندگی اللہ کے نبی خود غسل فرماتے تھے، نہاتے تھے. لیکن وفات کے بعد صحابہ کرام نے غسل دیا نبی کو. پھر کفن دیا گیا جسے ہمیں دیا جاتا ہے، جسے ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے. اس طرح اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا گیا. ہماری قبر میں مٹی پائی جاتی ہے، اللہ کے نبی قبر میں اسی طرح مٹی پائی گئی.
جنازہ جو ہے وہ اللہ کے نبی درود پڑھا گیا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اسی نبی پہ درود پڑھا گیا ٹولی کی شکل میں۔ ہمارے جنازے ہوتے ہیں، جنازہ گناہ گار کا ہوتا ہے، جو معصوم نبی اس کا جنازہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ گناہوں کے قریب نہیں جانا، گناہوں کو حکم کے نبیوں کے قریب نہیں جانا، اللہ نے پابندی لگائی گناہوں پہ، ہم پہ پابندی یہ ہے کہ گناہوں کے قریب نہیں جانا، اور گناہوں پہ پابندی لگائی کہ نبیوں کے، ابھی معصوم ہوتے ہیں سب گناہوں، اس لیے درود پڑھا گیا نبی۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک، یا ہم آپ کو کیا دیں؟ وفات دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری طرف ہی لوٹنا ان کا۔ یہ کافر مشرک جو بھی ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ لوٹ کے کہاں آئیں گے؟ ہمارے پاس ہی آنے جائیں گے یہ۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے اوپر سے جو ایک کر رہے ہیں کافر مشرک، اللہ اس پہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن کفر شرک کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، اور میرے بھائیوں اللہ اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کیا؟ اللہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اللہ پردوں کے پیچھوں سے بھی دیکھتا ہے، غاروں میں، پہاڑوں میں، کوہساروں میں، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، کائنات کے سردے کو دیکھتا ہے، بیک وقت دیکھتا ہے، سب کو، جتنی مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، بیک وقت سب کو دیکھ رہا ہے اللہ پاک، ایک ذرہ بھی کسی وقت اللہ پاک سے اوجھل نہیں ہے۔ سیاہ رات کی کیڑی سیاہ پتھر پہ سیاہ رات میں چلے، اللہ پاک اس کیڑی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنے علم والے، اتنے دیکھنے والے ہیں اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، کیوں جی دیکھ رہا ہے کہ نہ؟ بولا کرو یار، تم بھی کو مسئلہ بتلایا کرو، دیکھ رہا ہے نا اللہ ہم کو؟ جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ جو نماز نہیں پڑھنے آ رہا، جو قرآن پڑھنے آ رہا ہے دیکھ رہا ہے نا؟ جو اللہ قرآن کلاس میں بیٹھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے بعد رازوں کو، پیٹوں کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں یہ بھی اللہ پاک کو علم ہے کہ کون قرآن سمجھنے والا دل سے سمجھ رہا ہے اور کون نہیں سمجھ رہا، اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کے چہروں سے پتا لگ رہا ہے کہ آپ قرآن سن کے خوش ہوتے ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، لیکن دل کا مجھے نہیں پتا بھائی، دل میں کیا ہے؟ لوگ شوق سے قرآن سمجھ رہا ہے ویسے ہی بیٹھا ہے، قاری صاحب کی غلطیاں کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ سارا اللہ پاک کو پتا ہے۔ لوگ شوق کے ساتھ بیٹھا کرو جی، محبت کے ساتھ بیٹھا کرو، ذہن دماغ دل کھول کے بیٹھے، کھول دو یار قرآن کے لیے، دل کھول دو۔ بڑے بڑے جیسے رسالے پڑھتے ہیں لوگ، بڑا بڑا، کھول دو قرآن کے لیے، دماغ کھول دو، سینہ کھول دو، زیادہ سے زیادہ قرآن کا معنی محفوظ کرو، جتنا قرآن کا معنی محفوظ کرو گے انشاءاللہ اتنی چینج آئے گی، اتنی تبدیلی، اتنی اللہ پاک کا کرم ہوگا۔ کھول دیا کرو قرآن، کہیں کسی اور طرف توجہ نہ جائے جی، لاہور یا کوئی بیوی بچوں یا کاروبار جی بیٹھے یہاں ہے، کئی نماز میں ہی صاف ہی کر لیتے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور صاف ہی کر لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ دل کھول کے، دماغ کھول کے بیٹھو، توجہ کے ساتھ بیٹھو۔ ہاں یہ اللہ قرآن ہے کہ وہ اولی کتاب ہے، جتنا آ جائے محفوظ ہو جائے، پھر اس کو کیا کہ رپیٹ بعد میں کو دہراؤ جی، گھر میں جا کے یہاں بیٹھ کے جی، کلاس کے بعد کوئی گپ شپ، کوئی موبائل، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں تو کشتے کر رہا نہ بھائی جی، جگہ آپ گپے شپے لگائیں گے تو قرآن جو پڑھے اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا کرے گی آپ؟ یہاں بیٹھ کے موبائل چل رہے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، مذہبی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہوا وہ، کیا فائدہ اس کا؟ تو قرآن پڑھا ہے اللہ کا کلام، اس کے بارے میں بات ہو، اس کو سمجھو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کر کے مجھے پھر بتلاؤ، ایسا میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گئی، یہاں بیٹھ کے اس کو دہراؤ، گھر میں جا کے بار بار دہراؤ جی، فجر کی نماز باجماعت ادا کرو جی، کوئی مسئلہ نہیں، ذہن میں کوئی نہیں، ذہن میں سمجھ نہیں آئی، ذہن میں نہیں بیٹھ گئی، فجر کے بعد باجماعت نماز کرو۔ ہمارے کئی ساتھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ جانے پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، آتے نہیں ہیں، اللہ عالم بھائی۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بندو، پھر قرآن کا رنگ چڑھے گا، نماز کا رنگ کرنا، پانچوں نمازیں پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، دوسرا اور جہاں بھی ٹائم آ جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر نماز ہی چھوڑو گے تو پھر کوئی قرآن کا رنگ نہیں، کوئی فائدہ نہیں قرآن کا، نماز نہیں چھوڑنی، پانچوں نمازیں پڑھنی، حد تلب سے یہیں پڑھو، اس مسجد میں آ کے پڑھو، یہ آپ اللہ نے آپ کو مسجد دی ہے، یہی بات، اس کو آباد کرو، اس کی حفاظت بھی کرو، دیکھو اس کو آباد کرو۔ تم نے کیوں جانا دوسری مسجد میں جہاں کمیٹی ہے، صدر ہے، صدر ہو، کیا فائدہ وہاں جا کے جی؟ یا تم سارے صدر ہو، سبھی کمیٹی ہو، یہاں اس کا دھیان رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کو سجدے کر کے آباد کرو جی۔ تو اس کے متعلق سوچو اور کہ اللہ نے آپ کو مسجد دی ہے،
یہ اس کی فکر کرو. باجماعت نماز پڑھو سارے. کئی ساتھی نہیں ہیں, بار بار میں کہتا ہوں. ابھی کل کو پھر کون کون صاحب آئے گا باجماعت نماز پڑھنے فجر کی؟ جڑے آتے ہیں وہ نہ کھڑے کرو, جو نہیں آتے وہ بتلاؤ. جڑے آتے وہ بھی کھڑے کر دیں. اس میں پکے رہو گے نا. سبی اللہ بھائی تیرا خطرہ میں اور کوئی. اللہ کے بندو جب باجماعت نماز پڑھو گے دعا ہو جائے گی, حاضری لگ جائے گی. اللہ کا سارا دن خیر وفی سے گزرے گا, سارا دن انشاءاللہ. اللہ وعدے کاٹوں سے کمیوں پہ اللہ محفوظ فرمائے. میرے بندے نے میرے دربار حاضری لگوا دی ہے, سجدہ کر لیا, مجھ سے مانگ لیا میرے بندے. اللہ پاک خیر کے فیصلے فرمائے. سارا دن انشاءاللہ کہیں رزق آئے گا انشاءاللہ, کہیں سے رزق وہاں سے بھیجے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں آپ سکتے. تو اگر نہیں پڑھو گے تو پھر حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دینا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے, دونوں میں. پھر پیشاب ہے شیطان کا پیشاب. پیشاب تو ویسے گند ہوتا ہے, پھر شیطان کو اور گند ہے. سارے دن اگر نحوستی برسے گی, کان بند ہو گئے, شیطان نے پیشاب کر دیا تو پھر نحوستی برسے گی سارا دن. میرے بھائیو غور کرو, سوچو اللہ پاک نے کس طرح پاک ہوگا. اللہ پاک نے آپ کو گھر بھی دے دیا ہے, قرآن بھی دے دیا ہے. اللہ پاک نے آپ کی کوشش ہے اس گھر کو بھی آباد کرو, قرآن کو بھی سمجھو. اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, واسطے ہر امت کے رسول ہے. اللہ پاک نے ہر امت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ رسول بھیجا ہے. اور آخری امت کے لیے اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہے. آخری امت کے لیے اپنا محبوب. اب ہمارے نبی بس وہی قیامت تک کے لیے نبی ہے. ہمارے رسول قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول جو آئے گا دجال ہوگا, کذاب ہوگا, بے ایمان ہوگا, نبی نہیں ہو سکتا, رسول نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس نبی آخر تک ہمارے نبی کی نبوت چلے گی, ہمارے نبی کی رسالت چلے گی. مرزا بے ایمان قادیانی, اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. جی اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. لوگ جو کہتے ہیں غلام احمد, اس کا نام غلام احمد نہ کہو اس کو. غلام احمد کا غلام ہے. احمد ہمارے نبی کا نام ہے. یہ ہمارے نبی کا غلام کہاں ہے؟ تو بے ایمان ہے. باقی ہمارے نبی کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہمارے بڑے بڑے مولوی کتابوں میں غلام احمد کہتے ہیں اس کو, یعنی احمد کا غلام. احمد کا غلام نہیں ہے, اس غلام احمد نہ کہو, بلکہ مرزا قادیانی, مرزا دجال, مرزا کذاب, مرزا بے ایمان, مرزا جھوٹا, مرزا لعنتی, ملعون, یہ تھوڑی لفظ ہے. یہ لفظ کا مرزا لعنتی ہے جی, کسی ٹیلا بیٹا مرزا, تھوڑے لفظ ہے. غلام احمد کہتے بڑے بڑے مولوی کتابوں میں جو غلام احمد, غلام نہ کہو. ہمارے نبی کہاں غلام ہے, باغی ہے بے ایمان. اور اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے, ان کے ساتھ ایک مرزئی کا مناظرہ ہو گیا. مرزئی نے کہا کہ مولوی صاحب مرزا قادیانی کا نام ہے غلام احمد, اگر لفظ غلام کو اٹھا دو احمد تو پھر رہتا ہے نا. مولانا صاحب نے فرمایا میرا نام ہے عطا اللہ, اگر لفظ عطا کو ہٹا دو اللہ تو رہتا ہے نا. اگر وہ غلام احمد سے احمد نبی بن سکتا ہے تو پھر میں عطا اللہ سے اللہ بن سکتا ہوں. میں نے اس الو کے پٹھے کو اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا. بڑے لوگ تھے, بڑے جواب دیا کرتے تھے. اگر یہ غلام احمد سے احمد بن سکتا ہے تو پھر عطا اللہ سے اللہ بن سکتا ہوں, تو میں اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا. اس کو ایک انگریز کا مناظرہ, انگریز نے کہا جی مولوی صاحب مسلمان جو کالا کو گورا کو گندمی کو سرخ, ہم دیکھو انگریز ایک ہی ہیں, ایک ہی شکل ہے ہماری. تو میں دیکھو گھوڑا جو ہوتا ہے نا, تو کالے رنگ کا, کوئی سرخ رنگ کا, کوئی کمیت ہے جی, تو گلا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, ایک ہی شکل کا ہوتا ہے. جواب دیا کرتے تھے. ایک بار کسی نے مسئلہ پوچھا, مولوی صاحب بتلاؤ مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ مردے تمہارے پائی میری تو زندہ نہیں سنتے, مردے کی سوال سننا, میری زندہ نہیں سنتے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن سنا سنا کے میرے بال سفید ہو گئے, قوم کا دل سفید ہے اسی طرح سے آ گئے. اتنا قرآن سناتے, ساری ساری رات قرآن سناتے تھے. سکھ بھی سنتے تھے, ہندو بھی سنتے تھے, سب فرقے سنتے تھے. ایسا قرآن آواز بڑی تھی, بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے, سمجھاتے. ساری ساری رات کہتے ہیں بھی سنتے رہتے تھے. اب مولویوں کا نہیں سنتے تھے, ساری ساری رات سنتے رہتے, مخالف بھی مطابق بھی. فرمایا کہ میرا تو بھائی سنا سنایا قرآن پہاڑ سفید ہو گئے, قوم کا دل سفید ہے وہ اسی طرح سے آیا. تو میں کہ بھائی میری زندہ نہیں سنتے, مردے کی سننا کہ نہیں جی نہیں, کو بتلاؤ سنتے ہیں کہ نہیں. فرمایا پھر ایسے کہ جب ہم مریں گے نا, قبر میں جائیں گے, اگر وہ ہم نے سن لیا پھر سمجھیں گے سارے سن لیتے ہیں,
اگر نہ سنا تو پھر سمجھے کوئی نہیں سنتا ہے. اور نہیں یہ مسئلہ دسیں آپ یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ان کا پھر بات یہ ہے آخری اہل حدیث ہوگا تو کوئی بھی مردہ نہیں سنتا. بریلویوں کے سارے سنتے ہیں, دیوبندیوں کے ادھے سنتے ہیں, ادھے نہیں سنتے. لیر کر دیا پر پتھر ہونے لگی. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور, محبوب جو قبروں میں ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. قرآن کی ہے اللہ جس کو چاہے مردے کو سنا دے, کسی درخت کو سنا دے, جس کو مرضی سنا دے. اللہ کو مردہ ضروری نہیں کہ مردے کسی کو بھی سنا دے اللہ, لیکن آپ جو قبروں میں آپ ان کو قرآن ہے آگے بھائی بار میں ہٹا رہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, بس جب آیا ان کے پاس رسول, ان کا امتوں کے پاس کیا آیا, رسول آ گیا اللہ کی طرف سے. پھر اللہ کے رسول نے اپنی قوموں کو امتوں کو کیا سنائے, اللہ کے حکام سنائے, اللہ کے پیغام سنائے. جب ان قوموں امتوں نے اللہ پاک کے حکموں کو نہ مانا, ٹھکرایا, تو کیا ہو, قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ, انصاف کر دیے گئے ان کے درمیان ساتھ انصاف کے. اللہ پاک نے پھر اپنے رسول کو اپنے ایمان والوں کو بچا لیا, اور جو کافر مشرک ان کا کیا کر دیا, صفایا کر دیا, انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پہ ظلم نہیں کیا گیا, کیونکہ حجت پوری ہونے کے بعد مواخذہ کرنا ظلم نہیں ہوتا بلکہ انصاف ہوتا ہے. حجت پوری ہوگی, نبی بھیجے, کتابیں بھیجی, یہ بھی نہ مانے, حجت پوری ہوگی لیکن انصاف ہے. حجت پوری ہونے کے بعد مواخذہ ظلم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہتے ہیں مشرک کافر کب ہوگا یہ وعدہ پورا, کہا کرتے تھے مشرک. مسلمانوں قیامت سے ہم کو ڈراتے رہے, جب یہ دیکھو قیامت آئے گی, قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا, پورا کیوں نہیں ہوتا, قیامت کیوں نہیں آتی, کب آئے گی قیامت اگر تم سچے ہو. اللہ پاک نے فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, محبوب ان کے کہہ دے کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا مالک ہوں. عیدہ بناؤ اب یہاں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی, یہ قیامت والا عذاب ہے تو اللہ کے پاس ہے, یہ میں نہیں تم پہ مسلط کر سکتے, تو اللہ ہی کرے گا, جب چاہے گا کرے گا, میں نہیں کر سکتا. میں تو اپنے نفع نقصان کا ہی مالک نہیں ہوں, میرے نفع نقصان کا ہی مالک کون ہے. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ, جو نبی اپنے نفع کا مالک نہیں ہے وہ 1400 سال کے بعد وفات کے بعد ہمیں نفع کیسے پہنچا سکتا ہے, ہماری یہ جولیے کیسے بھر سکتا ہے. جولیے بھرنے والا کون ہے, جولیے بھرنے والا کون ہے جی. 1400 سال کے بعد جو نبی اپنے نفع کا مالک نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے, محبوب کہہ دو نہیں ہوں میں مالک اپنے نفس کے لیے, نہ نقصان کا اور نہ نفع کا. جب میں اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتے اللہ کے نبی, 1400 سال کے بعد اور وفات کے بعد لوگوں کی بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں. جب لوگ کہتے بگڑی بنا دو, مکی مدنی در سے بلا لو, بگڑی کون بناتا ہے, مکے مدینے کون بلاتا ہے, اللہ ماشاء اللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ, میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, میرے نفع نقصان کا ہی مالک اللہ. اللہ ماشاء اللہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. اللہ چاہے گا جو اللہ حدیث ہے, اللہ کے نبی کے حساب نے کی ماشاء اللہ وہ ماشاء محمد, وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے. قل ماشاء اللہ وحدہ, ایسے کہہ کہ جو اللہ کلا چاہے گا وہ ہوگا. ساری مرضیاں میری نہیں, ساری مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہیں. لکل امت اجل واضح, ہر امت کے اس کا ایک وقت مقرر ہے اس کی ہلاکت کا. تو اذا جاء اجلہم, جب آئے گا ان امتوں کے پاس ان کی ہلاکت کا وقت, فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, تو پھر یہ نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوں گے اور نہ ایک سیکنڈ آگے ہوں گے. ایک سیکنڈ کا بھی ان کی نہ پیچھے ہوں گے نہ آگے ہوں گے, وقت پہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. قل ارائیتم, محبوب کہہ دو کیا خیال ہے تمہارا, ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا, اگر آئے تمہارے پاس عذابہ, کس کا عذاب, اس کا عذاب اللہ کا, بیاتن رات کو آ جائے, او نہار دن کو روک لو گے اور مرو مقابلہ کر لو گے, روک لو گے. اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس دن کو آ جائے رات کو آ جائے, اب ہمارے یہاں بھی آندھی آ جاتی ہیں, دن میں بھی آ جاتی ہیں, اوڑے زلزلے
یا رات کو بھی آ جاتے ہیں، وہ روک سکتا ہے مولوی؟ وہ پیر فقیر روکتا ہے؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر دن کے وقت یا رات کے وقت تمہارے پاس اللہ روک لو گے اس کو مقابلہ کر. ہمارے حکمران کہہ دیتے ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے جی، قدرتی آفات کا ایسی بند بناتے ہیں بڑے بڑے، جب سیلاب آتا ہے اللہ کا اپنے ہاتھ سے ہی توڑ دیں گے نا. اللہ ان کے ہاتھوں سے ہی توڑواتا ہے، کرو مقابلہ اللہ کے عذاب کا. وہ شہروں کو بجا لیتے ہیں، تو دیہاتیوں کو کیا چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں تو گالی نکالتے ہیں. ہماری فصلیں لا کر دی اللہ ان کے ہاتھوں سے توڑواتا ہے بے ایمانوں کو. تم ایسے کام ہی نہ کرو، ایسے بڑے بول ہی نہ بولو کہ اللہ کے آفتے آئے، اللہ کا عذاب آئے. ایسے کام کرو کہ اللہ کا عذاب نہ آئے. دیکھو اللہ دنیا میں سامنے سے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، دعوے کرتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے سیلابوں کا. بھائی مانو دعا کرو کہ اللہ سیلاب آنے نہ دے، اللہ سیلاب سے محفوظ رکھے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. مقابلہ کرتے ہیں، بند بناتے ہیں، پھر بم مار کے آپ ہی توڑتے ہیں. ماذا یستعجل منہ المجرمین، کس چیز کو یہ جلدی مانگ رہے اللہ سے مجرم؟ اللہ پاک فرما رہے کس چیز کو یہ جلدی مجرم اللہ سے یہ عذاب کو مانگ رہے ہیں جلدی کہ عذاب آئے. ثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر کیا جب وہ عذاب آئے گا واقعہ ہوگا اس وقت ایمان لاؤ گے تم؟ جب عذاب آئے گا تو کافروں مشرکوں بھائی میں اس وقت ایمان لاؤ گے تم؟ ہاں جی. اللہ فرعون جب غرق ہونے ڈوبنے لگا نا، پھر کہا آمنت بھی بنو اسرائیل کے، جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پہ ایمان لایا ہوں. جب مرنے لگا ڈوبنے لگا، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، ریجیکٹ کر دیا گیا. موت سے پہلے ایمان قبول ہو جاتا ہے. موت کی وجہ موت کا وقت آتا ہے، پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب عذاب واقعہ ہوگا آپ اس وقت ایمان لاؤ گے. آنا پھر اللہ پاک فرمائے ہوئے اب ایمان لائے ہو، اب تو ایمان کا وقت نہیں ہے. موت کے وقت ایمان ہی قبول ہوتا ہے، موت سے پہلے ایمان قبول ہوتا ہے. اب ایمان لائے ہو وقت کنتم بھی تستعجلون، اس سے پہلے تم عذاب کی جلدی کرتے تھے. اب ایمان لائے ہو عذاب پہلے جلدی، عذاب آئے جلدی، جب اب آ گیا اب جی ایمان لاتے ہو. برداشت کرو، قبول کرو عذاب کو. آپ ہی مانگا تم نے، تو اس سے پہلے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے، عذاب آئے جلدی، اب آ گیا ہے اب ایمان لیا ہے کوئی ہمارا ایمان قبول نہیں. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا دن کے عمل کے واسطے ان لوگوں ظلم جنہوں نے ظلم کیا کافر و مشرکوں کے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو تم عذاب ہمیشگی کا، اب آپ ہمیشہ ہی رہو گے جہنم کے اندر کافر و مشرکو. ایمانو هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں سزا دیے جاؤ گے تم مگر جو تھے تم کماتے. یہ ویسے سزا نہیں مجھے بلا وجہ، جو کماتے تھے کفر شرک کرتے تھے اس کی وجہ سے اب تم کیا رہو گے؟ ہمیشہ جہنم میں ہی رہو گے. تو بھائیو دعا کیا کرو اللہ کفر سے محفوظ فرمائے. کفر یہ بول جاتے ہیں لوگ بڑے بڑے مذاق میں. رکھو جی قرآن اپنے کول، سانو قرآن کی کوئی لوڑ نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے قرآن کی تعلیم. بول جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اگر بول جاؤ تو فوراً معافی مانگا کرو. اللہ کفر شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ عقیدہ توحید و سنت پہ قائم رکھے، اور اسی لیے اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آمین. یوم یحشرہم، اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو، کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، یہ محسوس کریں گے کہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن سے. ایسے محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی ہے نا 70 سال 80 سال، یہ کیا ہے ایک دنیا دن کی ایک گھڑی ہے، بس اتنی ہے ساری. یہ محسوس کریں گے. یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار تکذیب کر دی. اللہ کی ملاقات کو ہر وقت یاد رکھا کرو. وما کانوا مہتدین، نہیں تھے یہ راہ پانے والے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور دکھائیں ہم آپ کو بعض وہ چیز کے وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، او نتوفین، یا وفات دے دیں ہم آپ کو. فَإِلَيْنَا، پس طرف ہماری ہے، مرجعہم، لوٹنا ان کا. ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے.
اوپر چیز کے مایا جو ہے کافر مشرک کرتے ہیں. ولی کل امت رسول واسطے امت کے رسول ہے. فائدہ جب آیا ان کے پاس رسول ان کا قضیہ بین فیصلہ کر دیا گیا جن کے درمیان ساتھ انصاف کے فیصلہ کیا ظلم سے نہیں. وہم لا ان پہ ظلم بھی نہیں کیا گیا. ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین کہتے ہیں کافر کب ہو گئے وعدہ قیامت والا پورا اگر تم مسلمانوں سچی ہو. قل لا املک لنفسی محبوب کہہ دو نہیں مالک میں اپنے نفس کے نقصان کا اور نہ نفع کا. میں تو اپنے نفس کے نقصان اور فائدے کا ہی مالک نہیں ہے. میں اتنا بڑا عذاب تم پہ کیسے مسلط کروں, قیامت کیسے لاؤں گی, تو اللہ ہی مسلط کرے گا کہ اب تمہارا عذاب میں نہیں کر سکتا. میں تو اپنے نفع نقصان اپنے نفس کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. الا ماشاء اللہ وہی ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے. والی کل امت نظرات ہر امت کے اس کا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجل جو آئے گا ان کے پاس ان کا وقت مقرر. فلا یستاخرون پس نہیں پیچھے ہٹیں گے سائے گھڑی. ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے ہوں گے. قل ارأیتم آپ کہہ دیں کیا خیال ہے تمہارا کافروں مشرکو ان اتاکم عذابہ بیاتن اگر آئے تمہارے پاس عذاب اس کا بیاتن رات کو نہارن یا دن کو ماذا پھر کیا کر لو گے مقابلہ کر لو گے تم. ماذا یستعجل منہ المجرمین کس چیز کو جلدی مانگ رہے اللہ سے مجرم یا اللہ سے اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے عذاب جلدی آئے. ثم اذا ما وقع آمنتم به اللہ فرما رہے کیا جب واقعہ ہوگا عذاب اس وقت تم ایمان لاؤ گے. الآن کہ جب ایمان لاؤ گے پھر اللہ کہے گا آپ ایمان لائے ہو اب تو ٹائم ہی گزر گیا ایمان کا. جو موت سے پہلے تم ایمان لاتے. وقد کنتم به تستعجلون تھے تم اس کی عذاب کی کیا کرتے جلدی کرتے. اب ایمان لے آؤ پہلے جلدی مانگتے جب عذاب آ گیا ایمان لا رہے ہو. برداشت کرو اس کو عذاب کو قبول کرو. مقیل للذین ظلموا پھر کہا جائے گا واسطے لوگ جن ظلم کے ذوقوا عذاب الخلد چکھو عذاب ہمیشگی کا. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون نہیں سزا دیے جاؤ گے تم مگر جو تھے تم کماتے. جزاکم اللہ.